حتیٰ کہ صبح و شام اعلان کرواتے ہیں اللہ. ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے اعلان کرو حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اللہ آپ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں تہجد کے وقت ہے کوئی مانگنے والا. ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں جاگ نہیں آتی، احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، دامن پھیلانے کا وقت ہے، رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے. کاش ہمارے اندر اتنی قدر قیمت ہوتی، ہم تہجد کی پابندی کرتے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتے. مجھے یقین ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ جو مرد اور عورت تہجد کے وقت آ کر مسجد میں رپورٹ کرے گا اس کو ڈیلی $100 ملیں گے، تو شاید ہی کوئی مرد بچے یا عورت بچے جو روزانہ آ کر $100 یا £100 نہ لے کے جائے. لیکن اللہ دروازہ کھول کر اعلان کرواتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے یہ اجر مل رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں اس اجر کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. مگر اللہ نے تو واقعی ہمارے بخشنے کی انتہا فرما دی. پھر اگلی بات دیکھیے، ہم گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس پر سزا دینا چاہتے تو نقد سزا دے سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں میں بدبو بنا دیتے، آج شاید ہمارے پاس کوئی بیٹھ بھی نہ سکتا. لوگ بیٹھنا جو ہے انکار کر دیتے، ہم آج تمہارے پاس آ نہیں سکتے. جیسے سور کے جسم سے بدبو آتی ہے، گدھے کتے کے جسم سے بو آتی ہے، تمہارے جسم سے بھی بو آتی ہے. اللہ آپ نے کتنی رحمت فرمائی کہ ہمارے حال پر فضل فرما دیا، اور ہمیں اللہ آپ نے گناہوں کے باوجود ذلتوں سے بچا لیا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ ان سے ایک بھول ہوئی تھی، انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں پایا. اللہ جو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ معصیت کا ارادہ نہیں تھا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی تھی. اب بھول ہونے پر دیکھیں اللہ نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ جنت کی پوشاک اتروا لی اور ان کے جسم ننگے ہو گئے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے. پہلا کام یہ ہوا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا کے اندر اتارنے کا حکم فرما دیا، دیکھو گھر سے بھی نکال دیا گیا. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کام خفیہ نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کر دیا، یعنی ساری مخلوق کو اطلاع بھی دے دی. اب بتائیں کہ ایک بھول ہو گئی تھی، اس بھول پر پوشاک اتار لی گئی، گھر سے نکال دیا گیا، ساری مخلوق میں چرچا کر دیا گیا. میرے مولا آپ کتنے غریب ہیں. ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، کپڑے اتار کے زنا کرتی ہے، آپ اس کے جسم پہ کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں، واپس اس کے لیے گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کرتے، اور آپ اس کے خاوند اس کے باپ کو اطلاع بھی نہیں ہونے دیتے. اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اگرچہ تو گناہ کرتا ہے، میں پروردگار تیرے عیبوں کو چھپا لیتا ہوں. اگر میں تمہارے دروازے پہ لکھوا دیتا، جیسے بنی اسرائیل کے ہاں میرا دستور تھا، گناہ کرتا تھا بندہ، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، سارے لوگ پڑھا کرتے تھے کیا سائن بورڈ بنا ہوا ہے یہ دروازہ. اللہ آپ نے کیا مہربانیاں فرمائیں، ہمارے پردے رکھ لیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر آپ کا کتنا کرم. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. چنانچہ ذنون بصری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میں نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ایک بچھو کو دیکھا
کہ نہر کے پانی کی طرف وہ بھاگا جا رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو میں اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب وہ پانی کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا وہاں پر موجود ہے۔ یہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور کچھوے نے دوسری طرف تیرنا شروع کر دیا۔ میں بھی بڑا حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ دیکھتا ہوں معاملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھوا نہر کے دوسرے کنارے لگا اور بچھو نیچے اتر گیا۔ اس بچھو نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس بچھو کے پیچھے ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی انسان سویا ہوا ہے اور یہ بچھو اسی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید اس کو کاٹے گا، تو میں نے بھی ایک لاٹھی اٹھا لی تاکہ اگر یہ بچھو قریب ہوگا تو کاٹنے سے پہلے میں اسے ماروں گا۔ اب میں پیچھے پیچھے ہوں، بچھو بھاگا جا رہا ہے۔ کہنے لگے تھوڑی آگے میں نے جا کر دیکھا تو ایک طرف سے ایک کوبرا سانپ تھا جو اس نوجوان کی طرف جو درخت کے نیچے سویا ہوا تھا تیزی سے جا رہا تھا، جیسا کہ اس کو وہ کاٹنا چاہتا ہے۔ جب یہ بچھو سانپ کے قریب ہوا تو یہ بچھو سانپ کے ساتھ لپٹ گیا، چمٹ گیا اور بچھو نے ڈنک لگایا۔ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہیں پر مر گیا۔ اب جب سانپ مر گیا، یہ بچھو پھر واپس لوٹا اور اسی طرح کچھوے کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ کچھوے نے اسے پہلے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں بڑا حیران، یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوگا جس کی جان بچانے کے لیے اللہ نے نہر کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو کو بھیجا، پھر کچھوے کی سواری کا انتظام کیا۔ اس نے آ کے اس سانپ کو مارا اور نوجوان کو بچایا۔ چلو میں جا کر اس اللہ کے ولی سے دعائیں کرواتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں آیا، قریب آ کے میں نے دیکھا وہ جو بے سدھ پڑا ہوا تھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا اور میں نے کہا نوجوان، تو شراب پی کے گہری نیند سویا پڑا ہے، کیا تجھے پتا ہے کہ تجھے بچانے کے لیے تیرے رب نے کہاں سے بچھو کو بھیجا؟ جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اللہ کی نافرمانی کر کے میٹھی نیند سو گیا، میرا پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت کرتا رہا، میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، اللہ آپ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔